بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک ماہ رمضان ہے تو اس بابرکت مہینے میں 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے والا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بے شمار مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ دین اسلام نے، مذہب اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح ہم عام روٹین میں کہتے ہیں نا کہ بیٹے کچھ کر لو، کہ اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ، اسی طرح آپ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیا کریں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کے اعمال ہوں، تجارت ہو، آپ کا کاروبار ہو، سیاست ہو، کچھ بھی ہو، ہر طریقے سے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ رزق کی وجہ سے آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے 4 چیزیں آپ کے سامنے میں مصطفیٰ جانا کہ احادیث کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بس آپ احباب نے اتنی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بس اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ذوالفقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کا زنگ اتارا جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ اس طرح اتارا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو یہ سمجھے دل کو زنگ لگ چکا ہے، دل پریشان ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، تو برداشت کم ہو چکی ہے، تو حضرت محترم سید انسجا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ استغفار آپ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اب غور سے سنیں، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے دور فرما دے گا، یا ہر پریشانی کو اس بندے سے دور فرما دے گا، بندہ خوش و خرم ہو جائے گا، اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جس کا اس بندے کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کیا سنا، آپ نے کیا سمجھا؟ بس یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، توکل ہو جائے، ہم اللہ سے ماننے والے بن جائیں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ سید جاننا کیا فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ اس کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ آج جس طرح کے معاشرتی ہمارے نظام چل رہا ہے، ہر بندہ معیشت کی وجہ سے تنگ ہے، معاشرتی طور پر وہ تنگ ہے، واپس اللہ رسول کی جانب آتے ہوئے اگر آپ اس استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں تو اللہ ہر تنگی کو دور فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تنگی دور فرمانے کے بعد پھر راحتیں عطا فرما رہا ہے، ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، ہم تو انسان ہیں، کسی نہ کسی طرح کل کے لیے کتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے پرندوں کو جو صبح اڑتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں؟ کبھی ان کو بھی دیکھا ہے انہوں نے اپنے گھونسلے میں جمع کیا؟ نہیں ایسا کرتے۔ تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنے کے بعد ہم بس اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پھر اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں کہ یہ ہم انسان ہیں اور ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمارا اعمال نامہ کھلے گا، اچھا ہو یا برا ہو، ہمیں وہ دیکھنا ہے، ہمیں اس کا جوابات دینے پڑیں گے، ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ حضرت محترم
آئیے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو ہم اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ صاحب مجمع الزوائد نے اس کو لکھا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ ہم جب اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں کہ واہ خدا کتنی رحمت نے عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ہیں، ہمارے اعمال نامے میں نیک کام ہیں، نمازیں ہیں، قرآن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ہمسایوں کے حق ادا کرنا ہے، تمام چیزیں شامل ہیں۔ ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں تو بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ استغفر اللہ اپنی زبان کا ورد بنا لیجیے، استغفار کو اپنے اوپر لازم فرما لیجیے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا زنگ دور فرما دے گا، آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ اگر اپنا اعمال نامہ خوش ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔